إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المطہرین وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان وبعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو الحمدللہ ہم لوگ علم حاصل کر رہے تھے طہارت کے مسائل کے متعلق۔ طہارت سے ریلیٹڈ ہم کچھ چیزوں کا علم حاصل کر رہے تھے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے نماز کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اس کا علم حاصل کرنا بھی ہر ایک کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ طہارت کا معاملہ ہو، غسل کا معاملہ ہو، وضو کا معاملہ ہو۔ یہ تمام چیزیں اپنے کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا تیسرا پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ 2 پارٹ ہو چکے ہیں جس میں ہم نے جو ہے غسل کے تعلق سے اور جو ہے احتلام کے تعلق سے، حیض و نفاس کے تعلق سے چند باتیں سیکھی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے غسل کے بارے میں، غسل کے مسائل۔ تو سب سے پہلی چیز، غسل کون کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے مختصر سا بیان کیا تھا، اب یہاں پر اور مزید باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کو احتلام ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مطلب احتلام کس صورت میں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو احتلام ہونے سے، منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں آپ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، پہلے بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، کیا عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورت کو غسل کرنا چاہیے اگر ایسا ہو جائے تو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا جو نطفہ ہے وہ پتلا، وہ زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو غالب آ جائے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، سائنس کے بارے میں ہم آج پڑھتے ہیں، جبکہ ایک حدیث ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ حدیث ہم کو بتا رہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہی ذمہ دار ہیں اولاد کے اوپر پیدا ہونے میں، ورنہ کبھی بچہ کبھی ماں کے اوپر جاتا ہے، کبھی باپ کے اوپر جاتا ہے۔ یہ سب پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج بھی کچھ لوگ ہیں پڑھے لکھے جاہل ہے، جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے پہلی، اور دوسری بھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، تیسری لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو ساس کیا کرتی ہے، اپنے بہو کو طعنے دینے لگتی ہے کہ یہ لڑکا پیدا نہیں کر رہی ہے، جبکہ ذمہ دار دونوں کے لیے دونوں ہوتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ایکس کروموزوم اور وائی کروموزوم برابر ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں میں ہوتے ہیں ایکس ایکس اور مردوں میں ہوتے ہیں ایکس وائی، تو ڈیفینیٹلی ایکس ایکس کروموزوم آئیں گے تو لڑکی پیدا ہوں گی، اور وائی کروموزوم آئے گا تو لڑکا پیدا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ زیادہ ذمہ دار کون ہے لڑکے کے لیے؟ مرد کی طرف سے نا۔ تو یہ عجیب بات ہے۔ دیکھیے، اسلام ہم کو رہنمائی کرتا ہے بہترین، کہ دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک نئی نسل کو وجود میں لاتا ہے۔ خیر، یہاں بات چل رہی تھی اس کے تعلق سے کہ ایسا ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منی خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے، یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے، کیونکہ اس میں 3 قسمیں تھیں، مدی، مزی، اور میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائی، ریپیٹ نہیں کروں گا اب، کہ ان سے غسل نہیں ہوتا ہے واجب، لیکن منی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور ان میں فرق کیا ہے یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ میں نے مختصر سا یہ بھی بات آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر پورا غسل کرتے۔ یہ ہم طریقہ پہلے دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ مطلب سنت سے ثابت جو طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو احتلام ہو جائے، منی خارج ہو جائے تو اب وہ غسل کیسا کرے، ذرا دھیان سے سنیے۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھوتے، ٹھیک ہے، یعنی جو اپنے سیکشول پارٹ ہے اس کو اچھی طریقے سے صفائی کرتے، لیفٹ ہینڈ سے، رائٹ ہینڈ سے پانی ڈالتے، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اس کو ہائیجینک کرنے کے لیے صابن وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، پھر اس کے بعد آپ ہاتھ دھونے کے بعد وضو کی طرح وضو کرتے، جیسے وضو کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے آپ وضو کرتے، یعنی دونوں ہاتھ کا دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی نرم کے حصے تک چڑھانا اوپر، اس کے بعد جو ہے چہرہ پورا دھونا، پھر دونوں ہاتھ دھونا رائٹ پھر لیفٹ کونیوں تک، پھر اس کے بعد کیا کرنا، سر کا مسح کرنا۔ مسح کس طرح کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا، انگلیوں کو گلا کر کے پیشانی سے لے کر پیچھے کی طرف جائیں گے نرم حصے تک، گودی تک، پھر واپس آئیں گے، پھر دونوں انگلیاں کان میں آپ اچھی طریقے سے گھمائیں گے پوری اندر سے باہر کی طرف، آنے کے بعد دونوں انگوٹوں کو کان کے پیچھے آپ اس طرح سے رب کریں گے، یہ ہو گیا مسح۔ گردن پہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، پھر کراٹے کھیلنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاں خلال کر سکتے آپ انگلیوں کے اندر کا اگر آپ کو کرنا ہے تو، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے بعد اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں آگے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کے انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی انگلیاں بالوں میں ڈال کر اچھی طریقے سے پانی کو جڑوں تک پہنچاتے، 3 لب پانی سر پر ڈالتے، 3 بار پانی سر پر ڈالتے، اس کو رگڑ کر اچھے سے جڑوں تک پانی پہنچاتے، بالوں کی جڑوں تک، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ سر پہ 3 دفعہ پانی ڈالنے کے بعد ایک جگہ آتا ہے، پھر سیدھے طرف بھی ڈالتے، الٹے طرف لیفٹ، پھر پورے جسم پر پانی ڈالتے کہ بال برابر بھی جگہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد آخر میں کیا کرتے، دونوں پیر دھو لیتے تاکہ جو چیٹے وغیرہ اڑے ہیں اس سے جو ہے صفائی ہو جائے۔ چلیے، اس کے بعد غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا گیا آپ سے، تو آپ نے فرمایا مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک جائے۔ عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں سے 3 لب پانی سر میں ڈالے، ہتھیلی سے سر میں پانی ڈالنا ہے۔ اگر بہت زیادہ چوٹی بندھی ہوئی ہے، کھولنا مشکل ہے، اگر آسانی سے ہو سکتا ہے تو کرے، ورنہ وہ بال نہ بھی کھولے تو چلے گا، پھر پورا غسل کرے جس طرح پہلے بتایا گیا ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہو جاتا ہے نا۔ غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی، آپ صبح صبح اٹھے، پانی موجود نہیں ہے، لیکن نماز تو آپ کو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، میں جنبی ہوں، مطلب مجھے جنابت ہوئی، مطلب میں احتلام سے ہوا، ٹھیک ہے، اور پانی میسر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، مطلب پانی کی ضرورت ہے، غسل کرنا ضروری ہے، لیکن پانی اویلیبل نہیں ہے، تو آپ پاک صاف مٹی میں اپنے دونوں ہاتھ ماریں گے، اس کو سب لوگ دیکھ رہے ادھر، آپ میری طرف دیکھیے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی نا۔ ہاں، لیکچر میں کیسے دیکھتے ہیں نا، ویسے مٹی پہ دونوں ہاتھ مارنا ہے، اس طرح سے پورے چہرے پر آپ کو ہاتھ پھیرانا ہے، رب کرنا ہے پورا، اور پھر دونوں ہاتھوں کو، یہ ہو گیا تیمم۔ کچھ لوگ تیمم میں کچھ بھی کرتے ہیں، مٹی یہاں پر بھی لگاتے ہیں، یہاں تک لگ جاتے ہیں۔ ایک بار تو ایک صاحب نے سوال بھی کر لیے، بولے سب جم جا رہا، بولے ناک میں مٹی کا ڈالنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے تیمم میں پورا نہیں کرنا ہے وضو جیسا،
یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دیا، ایک آپشن دیا ہے کہ صرف چہرے پر اور یہ دونوں ہتھیلیاں اتنا ربنگ کرنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ ہو گیا تیمم وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ ایک عورت جس کو حیض آیا ہے، جتنے بھی دن اس کے گزرے ہیں، جب حیض ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں۔ جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب ذرا فرق سنیے، حیض اور استحاضہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حیض وہ خون ہے جو گدلا رنگ کا، جو گاڑھا لال خون ڈارک چاکلیٹی کی طرح ہوتا ہے، براؤن، یہ حیض کا خون ہے۔ یہ آنے پر نماز پڑھنا نہیں ہے، لیکن یہ جب ختم ہو جائے اور اس سے ہٹ کر رنگ آنے لگے تو اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون۔ یہ حیض کا خون نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ کے رسول نے واضح طور پر بتایا کہ یہ ایک رگ، ایک نس سے خون جاری ہوتا ہے اور یہ حیض کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا خون آئے جو حیض کے خون سے ہٹ کر ہو تو وہ کیا کر لے؟ وہ غسل کر لے اور نماز پڑھے۔ اگر پھر بھی وہ خون بند نہیں ہوتا ہے تو ہر نماز کے لیے ایک الگ وضو کرے، مطلب وضو ہے تب بھی وضو کرے اگر ایسا ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے؟ آپ میرے خیال سے سمجھ رہے بات کو۔ استحاضہ کے مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ یہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ کیا مسئلہ تھا یہاں پر کہ ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا جو حیض سے ہٹ کر ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عام دنوں میں تم کو جو حیض آتا تھا کتنے دن کا تھا؟ بس اب اتنے ہی دن حیض کے کاؤنٹ کرو، اگر اس کے بعد بھی خون نکل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ حیض کا خون نہیں ہے۔ جیسے کسی عورت کو 7 دن حیض کا خون آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مہینہ ایسا آیا کہ 7 دن کے بعد بھی خون جاری ہے، اس کا مطلب وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ استحاضہ کا خون ہے۔ تو پہلی دفعہ جو حیض آیا تھا شروع میں، اس کے جتنے دن تھے وہی دن حیض کے دن کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر استحاضہ کا خون آتا ہے تو وہ ایک بار غسل کر لیں گی اور نماز پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد پھر بھی وہ بند نہ ہو، پھر اس کے بعد وہ غسل کریں گی، پھر نماز پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ استحاضہ کا حکم ہے۔ غسل حیض کا طریقہ درج ذیل ہے۔ غسل حیض کا طریقہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو، پھر سر پر پانی ڈالو۔ بیری کے پتے اس زمانے میں استعمال کیے جاتے ہیں، آج بھی ہم جنازے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اصل میں وہ اینٹی سیپٹک کا کام کرتا ہے۔ تو آج بیری کے پتے آسانی سے اویلیبل نہیں ہے تو آپ یوز کریں گے سوپ جو بھی ہوتے ہیں یا جو بھی کلینسنگ ایجنٹس آتے ہیں، صابن وغیرہ، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے لیے تھا کیونکہ صابن وغیرہ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اور خوب اچھی طرح سے ملو کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ سر پر پانی ایسے ڈالنا ہے کہ پورے جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھالا لے کر اسے پاکی کرو، مطلب کوئی خوشبو اگر میسر ہو تو اس سے اس کی صفائی کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، روئی کے پھائے سے پاکی کس طرح؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، پاکی کرو مطلب صاف کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دے۔ پھر اسماء رضی اللہ عنہ نے غسل کی جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی چاہیے، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ
انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے. حالانکہ یہ ایک لیڈیز کے جو ہے پرسنل مسائل ہے، پرائیویٹ چیزیں ہیں، لیکن انصار والی جو عورتیں تھیں، یعنی مدینہ کی جو عورتیں تھیں، یہ سوال پوچھنے میں ہچکچاتی نہیں تھی، کیونکہ دین کا معاملہ ہے نا، مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو سلوشن کیسے نکلے گا. اس لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جھجک سوال کیا کرتی تھی. تو حضرت عائشہ نے ان کی تعریف کی کہ انصار کی عورتوں کی کیا خوب بات ہے کہ وہ سوال کرنے میں جھجکتی نہیں، چاہے جو بھی سوال ہو، تاکہ اسلامی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول ان کو حل بتا سکے. چلیے، عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچے تو کھولنا ضروری ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے بھی کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، سر پر 3 لب پانی ڈالنا کافی ہے. 3 لوٹے ہم سمجھیں گے آج کے زمانے میں پانی ڈالنا کافی ہے، اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو. مطلب بہتر ہے کہ ہم بالوں کو کھول کر غسل کریں، لیکن اگر بغیر کھولے پانی اندر تک پہنچ جاتا ہے، پورے بال بھیگ جاتے ہیں، تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے، غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یہ ایمان کی صفات میں سے ایسی کوئی ثابت چیز نہیں ہے. ایسا کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے غسل لیتے وقت. ٹھیک ہے. جمعہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ایک مسنون عمل ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. تو جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، اچھا عمل ہے. مجبوری کی وجہ سے نہیں مل سکا آپ کو موقع تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نماز کو چلے جائیے. ٹھیک ہے. میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے، اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے. ٹھیک ہے. میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے، مطلب میت کو جس نے غسل دیا وہ غسل کرے. یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے، بعد میں وہ وضو کرے. ٹھیک ہے. یہ ترمذی نے روایت کیا ہے. چلیے، غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے. غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی اگر کلمہ پڑھتا ہے شہادت کا، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور یہ سنت ہے. چلیے، غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے. حضرت یعلیہ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا. برہنے سے مراد مطلب اس کے جسم پر کپڑا تو تھا لیکن اس کا سطر دکھ رہا تھا. کپڑا تو تھا لیکن سطر کیا ہوتا ہے؟ ایک مرد کے لیے سطر کہاں سے کہا تھا گیا؟ اس کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں کے نیچے تک. یہ مرد کے لیے سطر ہے. اس کو آپ کسی بھی حال میں دکھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور عورت کے لیے سطر اس کا پورا جسم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. تو ایک آدمی اپنا سطر دکھا رہا تھا، اس حال میں وہ غسل کر رہا تھا. دیکھتے نا آپ لوگ بھی، کچھ لوگ راستوں پر، کھلے میدانوں پر، یا اسپورٹس والے جب جاتے ہیں اسپورٹس کے لیے، یا NCC وغیرہ میں جو بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نا گراؤنڈ میں نہانا پڑتا ہے وہاں پر. تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہی اپنی چھوٹی چھوٹی چڈیوں میں نہانا شروع کر لیتے ہیں نا. تو یہ جو ہے یہ غلط عمل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ چلیے، وہ فرماتے اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، مطلب لوگوں کو جمع کیا آپ نے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف کی، اور فرمایا، اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے،
لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے تو پردے کی آڑ میں غسل کرے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اگر آپ حمام کے اندر ہے وہاں آپ پورے کپڑے نکالتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ 4 دیواری ہے، وہ آلریڈی آپ پردے کے اندر ہے، دعا پڑھنا بہتر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے کھلے میدان میں مردوں کو نوبت آ گئی، سفر میں کہیں اور ہے اور غسل کی نوبت آ گئی ہے، تو آپ کا سطر آپ کا چھپنا چاہیے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ڈھکا ہونا ضروری ہے غسل کرتے وقت بھی، ٹھیک ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی عورت کو مرد کو غسل کرنے سے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے. مرد مرد کا سطر نہ دیکھے، عورت عورت کا سطر نہ دیکھے. ایک عورت دوسری عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتی بغیر کپڑوں کے، اپنے پاس اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے نا. ہمارے پاس معاشرے میں بہت برائیاں ہیں، اس میں سے چند برائیوں میں سے یہ کہ عورتیں لڑکیاں ایک ساتھ کپڑے چینج کرتی ہیں ایک ہی روم میں، اور وہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے. ویسے ہی مرد کیا ہوتے ہیں، مرد آپس میں چھوٹے چھوٹے ہاف پینٹ چڈیوں وغیرہ میں گھومتے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اور مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. جب مرد مرد کی اجازت نہیں ہے، عورت عورت کی اجازت نہیں ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن میں بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل فیس بک، انسٹا اور اسنیپ چیٹ وغیرہ ریلز آ رہے ہیں، اور اس میں عورت بھی غسل کر رہی، مرد بھی غسل کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ حیا والا ہے، حیا کو پسند کرتا ہے، بے حیائی کو پسند نہیں کرتا ہے. اور ہم چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں مرد اور عورتوں کو ریلز میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بہت پاک ہے ہم لوگ، ہے نا، ہم پردہ کرتے ہیں. لیکن آپ دوسری عورتوں کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ غیر مسلم ہے، مسلم ہے، جو بھی رہنے دو، ان کو بھی دیکھنا درست نہیں ہے. جتنے بار آپ دیکھیں گے اتنے بار آپ گنہگار ہوں گے، جتنے بار آپ دیکھیں گے اتنے بار آپ کے حصے میں گناہ لکھا جائے گا. اور ہم تو جانے انجانے میں دیکھتے دیکھتے کتنے ریلز ایسے دیکھ ڈالتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں. کتنا معمولی سمجھتے ہیں نا ہم اس کو. اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا. آپ خاص طور سے ممبر پر کھڑے ہوئے بیان دیا، آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ حیا والا ہے، اللہ حیا کو پسند کرتا، بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تم لوگ ایسا نہ کیا کرو. چلیے، غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے 1 مد پانی، نصف لیٹر سے کچھ زائد، آدھے لیٹر سے کم پانی میں اللہ کے رسول وضو کرتے تھے. اور اپن جو شروع کرتے فل پریشر میں، ہے نا. اور کچھ لوگ تو گریٹ لوگ رہتے، معلوم آپ کو، کچھ لوگ تو فیس واش کرتے ٹائم نل کھلا چھوڑ دیتے، اور کچھ لوگ تو برش کرتے ٹائم بھی نل کھلا رہتا. مطلب ان کی عقل پوری طریقے سے غائب ہو چکی ہے. پانی کتنا ویسٹ ہو رہا ہے، پانی کا بھی حساب ہوگا نا. 3 بار آزاد ہونا ہے آپ کو وضو میں، کتنے بار؟ 3 بار نا. چوتھی بار کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. 3 بار کرنا ہے ایک اسٹیپ کو، چوتھی بار کیا تو ظلم کیا. اور جو کھلا ہی چھوڑ دے پورا نل تو اس کا کیا معاملہ ہوگا آپ ذرا سوچئے، ہے نا. نل کھلا ہے اور پورا صفائی کر رہا ہے ایک دم باریکی سے، ادھر 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 پورا سب بند کر دو نا اس کو. آپ ربنگ کرو نا اچھے سے، اس کو گھسو آپ بند کر کے. اللہ نے 2 ہاتھ دیا نا آپ کو، استعمال کرو نا اس کو آپ. تو وقت جتنا زیادہ لگنے والا ہے اتنی دیر کے لیے بند کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول 1 مد ایک اس زمانے کا پیمانہ تھا جس کے اندر آدھے لیٹر سے کم پانی آتا ہے. اور غسل کے لیے آپ 1 سا، صاد الف عین سا، 1 سا تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد پانی، تقریباً 3 لیٹر تک. 3 لیٹر پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیتے تھے؟ غسل. اونلی 3 لیٹرز. اب ہم 3 لیٹر میں تو وضو کرتے کیوں؟ ہاں وہ جگ آتا نا اپنا 2-2.5 لیٹر کا رہتا، اس میں بھی وضو نہیں ہوتا اپنا، برابر ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول 3 لیٹر میں غسل کر لیتے تھے. اب آپ بولیں گے کیسا کرتے ہوں گے 3 لیٹر میں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا نا آپ کو. اس زمانے میں عرب میں پانی کی بہت کمی تھی، آج بھی ہے ویسے. تو اللہ کے رسول ایسا تھوڑا پانی لیتے اور اتنے چلو بھر پانی، جس کو بولتے ہیں نا
اس میں ہاتھ دھو کر اچھے سے رب کرتے اس کو، پانی کم ربنگ زیادہ، اس کو ریئل صفائی بولیں گے اپن. ہم پانی زیادہ پھینکتے اور گھستے نہیں اس کو، بس بہاتے ہے نا. اللہ کے رسول جس میں پانی ڈالتے اس کو ایسے اس کو ملتے رب کرتے. وضو کا بھی طریقہ آپ کا ایسا تھا، اس کو گھستے زیادہ تھے آپ. تو کم پانی، 3 لیٹر میں غسل. 3 لیٹر میں تو اپنی شروعات ہوتی، پیر دھوتے بولنا 3 لیٹر میں نہیں، غلط بات ہے نا. تو خیر 3 لیٹر بہت ممکن تو نہیں ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ کرے آپ کے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، کوشش کرے کم سے کم پانی. شاور کھلا چھوڑ دینا نہیں. اب کچھ چیزیں ماڈرن چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہے. آپ نے ہاتھ دھوئے، شرمگاہ دھو لی، شاور کھلا تھا، اب ہو گیا نا کام. اب آپ کو ہاتھ دھو کر وضو کرنا ہے تو شاور بند کر دو. اب سادہ والا نل کھولو، ہاتھ دھو، بند کرو. کلی کے لیے پانی لیا نا، پھر نل بند کرو، پھر کلی کرو. تھوڑی دیر کو بند کھول کرتے رہنے کا، تاکہ پانی زیادہ سیو ہو. مسا کر لے تو آپ انگلیاں بھگاؤ، بند کر دو اور مسا کرو. پھر اس کے بعد کیا کرو آپ، پھر تھوڑا پانی ڈالو سر پر. جو حدیث ہے کہ 3 لب آپ کو ڈالنا ہے سر میں، اچھی طریقے سے جڑوں تک پہنچاؤ، رائٹ لیفٹ ڈال دو، پھر بند کر دو شاور. پھر اچھے سے صابن گھسو. آپ کو کتنا گھسنے کا ہے، گھستے گھستے آپ کو کتنا پوری صابن ختم کر ڈالو آپ. لیکن وہ نل کو آپ شاور کو بند رکھو اپنے پاس، وہ بھی چالو رہتا اور وہ بھی چالو رہتا دونوں. اور یہ بیوقوفی ہے نا، لاجیکل ہے کیا، صابن لگاتے لگاتے پانی لگ بھی نہیں رہا ہے. وہ جو صابن ہے وہ اینٹی سیپٹک کا کام کرتا ہے. وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے، آپ کو پتا ہے. وہ سوڈیم سالٹ آف فیٹی ایسڈ ہوتا ہے. ہم سب پڑھتے ہیں کہ اس میں جم کے تھوڑی دیر رکنا چاہیے نا، جمز کو، ڈرٹ کو، ڈسٹ کو پکڑنا چاہیے نا اس نے. تو آپ کو اس کو لگا کر تھوڑا چھوڑنا پڑے گا نا. وہ لگ رہا گرتے بھی جا رہا، صفائی نہیں ہو رہی ہے. اس کو لگا کر اچھے سے رکھو آپ. پھر آپ صابن رکھ دو، پھر شاور کھول کے نہاؤ. اس کو کم سے کم پانی کا استعمال کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. جس طرح میں نے بتایا طریقہ آپ کو، اگر اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ نے فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ شروعات میں آپ نے وضو کر لیا نا ہاتھ دھونے کے بعد، تو اب بعد میں وضو کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وضو جب ٹوٹ جائے تو اس کے بعد پھر وضو کی ضرورت ہوگی. تو یہ تھی چند چیزیں جن سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے چند مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی چیزیں ہم اگلے درس میں جو ہے جاری رکھیں گے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.